السلام علیکم۔ آج بدھ ہے، جنوری کی 18 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ یوکرین کے دارالحکومت کے باہر ایک ہیلی کاپٹر حادثے میں وزیر داخلہ ڈینس موناسٹریسی سمیت کم از کم 15 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ حکام نے بتایا کہ یہ حادثہ کیف کے مشرق میں ایک مضافاتی علاقے بروری میں ایک کنڈرگارٹن کے قریب پیش آیا۔ فوری طور پر یہ واضح نہیں ہو سکا کہ حادثے کی وجہ کیا تھی۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے ٹیلی گرام پوسٹ میں کہا کہ انہوں نے حکام کو تحقیقات کی ہدایت کی ہے۔ زیلنسکی نے حادثے کو ایک خوفناک سانحہ قرار دیا۔ زیلنسکی نے اپنی پوسٹ میں کہا کہ کم از کم 15 افراد ہلاک ہوئے ہیں، تاہم ہلاکتوں کی صحیح تعداد کا تعین ابھی کیا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس وقت ہلاک ہونے والوں میں کم از کم 3 بچے بھی شامل ہیں۔ پاکستان کی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ بلوچستان میں سرحد کے قریب ایرانی سرزمین سے کیے گئے دہشت گرد حملے میں اس کے 4 اہلکار موت کا شکار ہو گئے ہیں۔ بدھ کو افواج پاکستان کے ترجمان ادارے ISPR کی جانب سے جاری کیے گئے بیان میں کہا گیا کہ سیکیورٹی فورسز کے قافلے پر اس وقت حملہ کیا گیا جب وہ سرحد پر معمول کی پیٹرولنگ کر رہا تھا۔ حکام کے مطابق یہ واقعہ بلوچستان کے ضلع پنجگور کے چکاپ سینٹر میں پیش آیا۔ ISPR نے دعویٰ کیا ہے کہ دہشت گردوں نے ایران کی سرزمین سے فوجی قافلے کو ٹارگٹ کیا۔ بیان میں ایرانی حکام سے دہشت گردوں کے خلاف فوری کارروائی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ ایرانی حکام کی جانب سے اس حوالے سے تاحال کوئی بیان جاری نہیں کیا گیا۔ اقوام متحدہ کے بچوں کے بہبود کے ادارے یونیسیف نے خبردار کیا ہے کہ پاکستان میں سیلاب سے متاثرہ اضلاع میں آلودہ اور ٹھہرے ہوئے پانی کے قریب رہنے والے تقریباً 40 لاکھ بچے زندگی کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ یونیسیف کی ایک تازہ رپورٹ کے مطابق 16 لاکھ بچے پہلے ہی سے شدید غذائی قلت کے شکار تھے، جبکہ گزشتہ برس کے تباہ کن سیلاب سے پہلے ہی 60 لاکھ بچے کم نشو و نما کا شکار چلے آ رہے تھے۔ پاکستان میں یونیسیف کے نمائندے عبداللہ فاضل کے مطابق حالیہ سیلاب کے بعد صورتحال مزید خراب ہوئی ہے، جہاں شدید سرد موسم میں 40 لاکھ بچے گرمی اور گرم حفاظتی لباس کے بغیر رہ رہے ہیں، جس سے بہت سے بچوں کی موت کا خطرہ ہے۔ پاکستان میں سیلاب سے پیدا ہونے والی صورتحال کے جاری رہنے کے باوجود فاضل کے مطابق ابھی تک یونیسیف کو $173 ملین کی نصف سے بھی کم رقم موصول ہوئی ہے، جو لاکھوں بچوں کی اس موسمیاتی تباہی سے صحت یاب ہونے میں مدد کے لیے درکار ہے۔ پنجاب کے بعد پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کی صوبائی اسمبلی بھی تحلیل کر دی گئی ہے۔ گورنر سیکریٹریٹ سے جاری کردہ اعلامیہ کے مطابق گورنر نے بدھ کے صبح وزیر اعلیٰ کی جانب سے بھجوائے گئے مراسلے پر دستخط کر کے اسمبلی کی تحلیل کا باقاعدہ اعلان کر دیا اور سبکدوش ہونے والے وزیر اعلیٰ کو نئے نگراں وزیر اعلیٰ کے تقرری تک عہدے پر رہنے کی ہدایت کی ہے۔ اسمبلی کی تحلیل سے خیبر پختونخوا پر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی 9.5 سالہ حکمرانی ختم ہو گئی ہے۔ اسمبلی کی تحلیل کے بعد متوقع ضمنی یا نئے انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف کے لیے سن 2018 کے عام نتائج کے مطابق قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی نشستیں حاصل کرنا ایک بڑے معرکے کو سر کرنے سے کم نہیں ہوگا، مگر تجزیہ کاروں کا موقف ہے کہ وفاقی مخلوط حکومت کے پچھلے 9 مہینوں کی ناقص کارکردگی سے پاکستان تحریک انصاف کو فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ افغان طالبان کی جانب سے یونیورسٹیوں میں خواتین کے داخلے پر پابندی ان غیر ملکی طالب علموں کے لیے تباہ کن ثابت ہو رہی ہے جو افغانستان میں طب کی تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ افغان یونیورسٹیوں میں 105 طالبات کا تعلق افغانستان کی سرحد سے متصل
پاکستان کے مغربی صوبہ خیبر پختونخوا سے ہے، اور انہوں نے پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں گزشتہ ہفتے ایک احتجاجی مظاہرہ کیا جس میں بین الاقوامی سطح پر مدد کی اپیل کی گئی تھی۔ مظاہرین نے منگل کو اقوام متحدہ سے مدد کی التجا کی اور پاکستانی حکومت سے کہا کہ وہ پبلک سیکٹر کے میڈیکل کالجوں میں طالب علموں کے لیے مخصوص وظائف فراہم کرے۔ اقوام متحدہ میں ڈپٹی سیکرٹری جنرل امینہ محمد خواتین اور لڑکیوں کے حقوق کو فروغ دینے کے ایک وفد کی سربراہی میں کابل پہنچی ہیں، جو افغانستان کے طالبان حکمرانوں کے حالیہ کریک ڈاؤن کے رد عمل میں کیا جانے والا دورہ ہے۔ ڈپٹی سیکرٹری جنرل امینہ محمد نائجیریا کی کابینہ کی ایک سابق وزیر اور مسلمان ہیں۔ اقوام متحدہ کے نائب ترجمان فرحان حق نے دورے کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا کہ وہ سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر کابل میں ان کے پروگرام یا مخصوص ملاقاتوں کا انکشاف نہیں کر سکتے۔ اقوام متحدہ میں افغانستان میں اقوام متحدہ کے فلاحی امور کے رابطہ کار ادارے اوچا کا کہنا ہے کہ ملک میں شدید سرد موسم کی وجہ سے مشرق، مغربی اور شمالی علاقوں میں ہزاروں مویشی ہلاک ہو گئے ہیں۔ ذریعہ معاش اور اثاثوں کا فقدان ایک ایسے وقت میں افغان خاندانوں کو مزید خطرے میں ڈال رہا ہے جب 21.2 ملین لوگوں کو فوری طور پر خوراک اور زرعی امداد کی ضرورت ہے۔ طالبان کی آفات سے نمٹنے کی وزارت کے مطابق افغانستان کے کئی صوبوں میں رواں ہفتے سردی کے باعث بچوں سمیت 16 سے زائد افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ امریکی وزیر خزانہ جینٹ ییلن اور چینی نائب وزیر اعظم لیو ہی نے دونوں اقتصادی سپر پاورز کے درمیان رابطے کی لائنوں کو کھلا رکھنے کا عہد کیا ہے۔ سوئٹزرلینڈ کے شہر زیورچ میں بدھ کے روز ان کی ملاقات ہوئی۔ ییلن نے اپنے سربراہی اجلاس کے آغاز پر صحافیوں سے باتیں کرتے ہوئے کہا کہ ایسے میں جب واشنگٹن اور بیجنگ میں مختلف شعبوں میں اختلافات ہیں، دونوں ممالک کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اختلافات کو طے کریں اور مسابقت کو تنازعات میں تبدیل ہونے سے روکیں۔ لیو نے کہا کہ چین امریکہ کے ساتھ بات چیت اور تبادلے کو برقرار رکھنے اور مشترکہ بنیاد تلاش کرنے کے لیے تیار ہے۔ بدھ کو زیورچ میں ہونے والی اعلیٰ سطحی میٹنگ امریکی صدر جو بائیڈن اور چینی صدر شی جن پنگ کے درمیان اس معاہدے کا نتیجہ ہے جو نومبر میں بالی میں G20 سربراہی اجلاس میں دنیا کی دو اعلیٰ معیشتوں کے درمیان تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے طے پایا تھا۔ واشنگٹن اور بیجنگ کے درمیان تعلقات، تجارت، انسانی حقوق اور تائیوان پر چین کے بڑھتے ہوئے دباؤ سمیت کئی معاملات پر حالیہ برسوں میں تیزی سے کشیدگی کا شکار ہوئے ہیں۔ امریکہ اور یوکرین کے دیگر اتحادی یوکرین کو مزید جدید ہتھیار اور ان کے استعمال کی تربیت فراہم کر رہے ہیں۔ امکان ہے کہ جمعے کو مزید امداد کا اعلان کیا جائے گا کیونکہ جرمنی میں رامسٹائن ایئر بیس پر امریکہ کی قیادت میں یوکرین کے دفاعی رابطہ گروپ کا تازہ ترین اجلاس طلب کیا گیا ہے۔ امریکہ کی قیادت میں یوکرین کے دفاعی رابطہ گروپ کا یہ تازہ ترین اجلاس ہے۔ امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن جرمنی میں ہونے والے ان مذاکرات کی قیادت کریں گے جن میں درجنوں وزرائے دفاع، نیٹو کے سیکرٹری جنرل یانس اسٹالٹنبرگ اور یوکرین کے وزیر دفاع اولیکسی ریزنکوف شرکت کریں گے۔ لائیڈ آسٹن جمعرات کو جرمن وزیر دفاع بورس پیسٹوریس سے ملاقات کے لیے برلن میں ہوں گے۔ جرمنی یوکرینی افواج کے لیے اپنے لیپرڈ 2 جنگی ٹینکوں کی منظوری دینے پر غور کر رہا ہے۔ امریکی فوج کے جنرل مارک ملی اور ان کے یوکرینی ہم منصب جنرل ویلری زولوزنی نے اپنی پہلی براہ راست بات چیت کے لیے جنوب مشرقی پولینڈ کے ایک فوجی اڈے پر ملاقات کی۔ ملی کے ترجمان فوج کے کرنل ڈیوڈ بٹلر نے ملی کے ساتھ سفر کرنے والے 2 صحافیوں کو بتایا کہ یوکرین کے فوجی رہنما نے ذاتی طور پر ملنا ضروری سمجھا۔ ملی نے پیر کے روز وہاں تقریباً 2 گھنٹے کے دورے کے دوران 600 یوکرینی فوجیوں کے لیے ہتھیاروں کی تربیت کا جائزہ لیا، جس سے امریکہ کو امید ہے کہ وہ یوکرین کے فوجیوں کو جارحانہ کارروائی شروع کرنے یا روسی حملوں میں اضافے کا مقابلہ کرنے کے لیے
بہتر طریقے سے تیار کرے گا۔ صدر بائیڈن نے منگل کے روز وائٹ ہاؤس میں نیدرلینڈز کے وزیر اعظم مارک روتھا کی میزبانی کی اور زور دے کر کہا کہ نیدرلینڈز چپ سازی کی ٹیکنالوجی کی برآمد سے متعلق چین پر نئی امریکی پابندیوں کی حمایت کرے۔ یہ بیجنگ کے خلاف واشنگٹن کے مسابقت کی حکمت عملی کا ایک اہم حصہ ہے۔ روتھا نے بائیڈن سے اپنی ملاقات سے قبل سیمی کنڈکٹرز کے مسئلے کا ذکر نہیں کیا اور اس کے بجائے وہ یوکرین پر روسی حملے پر مرکوز رہے، جہاں نیٹو اتحادی کیف کی مدد کے لیے مل کر کام کرتے رہے ہیں۔ امریکہ اور برطانیہ نے منگل کو کہا کہ وہ ایران کو اپنے عوام کے حقوق کے خلاف ورزی کرنے کا ذمہ دار ٹھہرائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایران کی جانب سے ایک برطانوی ایرانی شہری کو پھانسی دینے کی مذمت کا اعادہ بھی کیا گیا۔ برطانوی وزیر خارجہ جیمز کلیورلی نے منگل کے روز واشنگٹن میں بلنکن سے ملاقات کی تھی۔ ان کا کہنا ہے کہ برطانیہ نے اکبری کی پھانسی میں ملوث افراد پر پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ ان میں ایران کے پروسیکیوٹر جنرل اور مظاہرین کے خلاف کریک ڈاؤن میں ملوث ایران کی اخلاقی پولیس اور عدلیہ کے ارکان شامل ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے صحافیوں کو بتایا کہ علی رضا اکبری کی پھانسی ایرانی حکومت کی طرف سے بدسلوکی کے واقعات کی عکاس ہے۔ ہیومن رائٹس واچ یا HRW نے منگل کو کہا کہ بنگلہ دیش کی ایک ایلیٹ پولیس یونٹ روہنگیا پناہ گزینوں سے زبردستی بھتہ خوری، انہیں ہراساں کرنے اور غلط گرفتاریوں میں مصروف ہے۔ آرمڈ پولیس بٹالین کیمپوں میں کام کرتی ہے جہاں بے وطن اقلیت کے تقریباً 10 لاکھ ارکان رہائش پذیر ہیں۔ ان میں سے بیشتر فوجی کریک ڈاؤن کے بعد ہمسایہ ملک میانمار سے فرار ہو گئے تھے۔ یہ معاملہ اب اقوام متحدہ کی جانب سے نسل کشی کی تحقیقات کا موضوع ہے۔ جنوبی فرانس میں واقع ایک نرسنگ ہوم کے ترجمان نے بدھ کو بتایا کہ ایک فرانسیسی راہبہ اپنی 119ویں سالگرہ سے چند ہفتے قبل انتقال کر گئیں۔ ان کے بارے میں خیال ہے کہ وہ دنیا کی معمر ترین شخصیت تھیں۔ لوسیل رینڈن کو سسٹر آندرے کے نام سے جانا جاتا تھا۔ وہ 11 فروری 1904 کو جنوبی فرانس کے شہر ایلس میں پیدا ہوئیں۔ وہ کووڈ سے بچ جانے والے دنیا کے معمر ترین افراد میں سے ایک تھیں۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں اور دعاؤں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے انتہا ممنون ہیں۔ اپنی ان محبتوں کو جاری رکھیے گا۔ نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔